شدید دھند اور اسموگ نے معمولات زندگی کو شدید متاثر کرنا شروع کر دیا۔ اہم شاہراہیں بند رہنے، ٹرین سروس اور متعدد پروازیں معطل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ زمینی اور فضائی راستے بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں ایئرپورٹس پر پروازیں آپریٹ کرنے کے لیے جدید سسٹم موجود ہے۔ پاکستان میں اسموگ کے خاتمے کے لیے مؤثر حکمت عملی سامنے نہ آ سکی۔ دھند کی وجہ سے بجلی کا سسٹم متاثر ہے، جبکہ بار بار بجلی کی ٹرپنگ معمول بن گئی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ شدید دھند اور اسموگ نے معمولات زندگی کو شدید متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اہم شاہراہیں بند ہیں، جبکہ ٹرین سروس اور متعدد پروازیں معطل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ زمینی اور فضائی راستے بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایئرپورٹس پر پروازیں آپریٹ کرنے کے لیے جدید سسٹم موجود ہے، جبکہ پاکستان میں اسموگ کے خاتمے کے لیے مؤثر حکمت عملی سامنے نہ آ سکی۔ دھند کی وجہ سے بجلی کا سسٹم متاثر ہے، جبکہ بار بار بجلی کی ٹرپنگ معمول بن گئی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار۔ جی مرتضیٰ ڈار، بتائیے گا کہ ہم اس مسئلے کو ٹیکل کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو اسموگ ہے اور ایک تو دھند ہے اور پھر اس پر اسموگ ہے، تو کس طرح ہم اس کو دیکھیں گے؟ بالکل جی، آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ ہمارے ہاں ویسے بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس وقت تو بڑا شور ہوتا ہے، اور اس وقت حکومتی مشینری جو ہے وہ بھی بڑی ہمیں حرکت میں دکھنے کی کوشش کرتی ہے، یا وہ حرکت میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتی ہے کہ جی ہم کچھ نہ کچھ حرکت کر رہے ہیں، اور بیانات بھی کچھ آنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ بہت ہی زیادہ انفارچونیٹ ہے کہ جیسی وہ چیز تھوڑی سی ٹیپر ڈاؤن ہوتی ہے، یا یہاں پہ کوئی اور چیز سامنے آنے لگ جاتی ہے، تو پچھلی چیز بالکل دب جاتی ہے۔ کوئی بھی آپ ایسا واقعہ اٹھا لیں، آپ کوئی بھی ایسا ڈیزاسٹر اٹھا لیں، کوئی بھی آپ ایسا مسئلہ اٹھا لیجیے، اب آپ کے سامنے ہے جو فاگ ہے، فاگ کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے، جس میں آپ بیان کر رہی ہیں کہ موٹر ویز ہماری بند ہیں، ایئرپورٹس ہمارے بند ہیں، اور اس سے جڑے اور بہت سارے معاملات ہیں، جس میں بجلی کی بندش ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو فاگ تو بھائی ایک ویدر سے جڑی ہوئی چیز ہے جس نے ہر سال آنا ہے، اس میں تو کوئی مطلب ڈینائل نہیں ہے، اس نے کبھی زیادہ آنا ہے کبھی کم آنا ہے، لیکن جب اس نے آنا ہے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی میکانزم ہونا چاہیے، آپ اس پہ اسٹڈی ہونی چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے، پالیسی ہونی چاہیے، ایگزیکیوشن ہونی چاہیے، اس کے لیے فنڈ ایلوکیٹ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ موٹر ویز بند کر دیں، نہ کہ آپ ایئرپورٹس بند کر دیں۔ اگر کسی نے موٹر وے سے جانا ہے تو اس میں بہت سارے اس کے اکنامک ریزنز ہیں، بہت سارے اس کے پرسنل ریزنز ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں جس کی بنا پہ کوئی شخص وہاں پہ ٹریول کر رہا ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک میں موٹر ویز بند نہیں کی جاتی، ایئرپورٹس بند نہیں کیے جاتے۔ میں نے ذاتی طور پہ، میں اس کا وٹنس ہوں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ذاتی طور پہ بھی دیکھا کہ پورے شہروں کے اندر جو ہے وہ شدید دھند ہے، لیکن ان کے موٹر ویز کلیئر ہیں، ان کے ایئرپورٹس کلیئر ہیں، لیکن وہ کلیئر کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں اس کا وٹنس ہوں کہ ہیتھرو ایئرپورٹ جو ہے وہ دھند سے بھرا پڑا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ 10 منٹ 2 ہیلی کاپٹرز اڑائے، اور انہوں نے مینولی وہاں سے جتنی فاگ تھی اس سب کو انہوں نے ہٹا دیا۔ وہاں پہ ان کی مشینز ایسی لگی ہیں، سسٹمز انہوں نے ایسے انسٹال کیے ہیں جس کے ذریعے وہاں پہ وہ پہلی تو بات ہے زیادہ فاگ ہونے نہیں دیتے، اور اگر ہو جائے تو اس کو ہٹانے کے لیے وہاں پہ ونڈ بلو اتنی کرتے ہیں کہ وہ ساری ہٹ جاتی ہے، اور جو ہے مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب ایئر ٹریول ظاہر ہے کوئی لیئر کے لیے تو کرتا نہیں، اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں، اور بہت ساری فلائٹس ڈائریکٹ نہیں ہوتی، انڈائریکٹ فلائٹس ہوتی ہیں۔ کسی کو کوئی کام ہے، کسی کو کوئی ایمرجنسی ہے، کسی نے کسی وجہ سے کہیں پہ پہنچنا ہے، کسی نے پیسے لگائے ہوئے ہیں بھائی ٹکٹ کے لیے، تو آپ یہ دیکھیے کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کا نقصان ہے، ہر روز لاکھوں کا، اور ہر ہفتے کروڑوں روپے کا نقصان ہے جو لوگ برداشت کرتے ہیں آن دی اماؤنٹ آف گورنمنٹ نیگلیجنس۔ گورنمنٹ کو اس کے اوپر کچھ یقینی طور پہ کرنا چاہیے۔ اور اب ستم ظریفی دیکھیں کہ جو فاگ ہے وہ ایک مسئلہ ہے، اس سے جڑا جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے اسموگ کا، یعنی کہ فاگ اور مکسچر کا، جو پولوشن کا جو مکسچر ہے which is known as fog، جس کی ٹرم ہم نے پاکستان میں ریسنٹلی سننی شروع کی کو گزشتہ 2-3 سالوں سے، یعنی کہ ہوا کے اندر جو آلودگی ہے اور جو یہ فاگ ہے یہ مل جاتی ہیں تو وہ اسموگ بنا دیتی ہیں۔ اور میں نے اپنے پروگرامز کے اندر، ٹاک شوز میں میں نے جن انوائرمنٹلسٹ کو لیا بقول ان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں فضا میں پولوشن ہر وقت موجود ہے، 24/7 365 days a year یہ موجود ہے۔ اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ نہیں، بہت کم حد تک ویریٹ کرتی ہے، کبھی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، کبھی تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ یہ جب سردیاں آتی ہیں تو اس میں فاگ آنا شروع ہوتی ہے، تو ہمیں وہ دکھنے لگ جاتی ہے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ ہمیں کچھ ہفتوں کے لیے دکھتی ہے تو ہمیں بہت پریشانی اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اور جب ہمیں یہ نہیں دکھتی تو ہم باقی کا
جو 90% اپنا ٹینیور گزارتے ہیں پورے سال کا، اس میں تو ہمیں دکھتی نہیں اور اس کے اندر ہم رہ رہے ہوتے ہیں. تو پاکستان نے ماشاءاللہ پاکستان کے جو ہے وہ پنجاب کے دل لاہور نے ٹاپ کیا اور کرتا آ رہا ہے گزشتہ کئی دنوں سے پوری دنیا کے اندر. ورلڈ نمبر 1 جو ہے وہ سٹی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پولیوٹیڈ ایئر ہے، جہاں پہ سب سے زیادہ ہوا میں غلاظت ہے، کیمیکلز ہیں اور نہ جانے کیا کیا اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں شامل ہیں جو آپ کے میرے یہاں پہ ہمارے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ان کے جو ہے وہ پھیپھڑے ہیں جس کے اندر وہ ہوا جاتی ہے تمام اس پولوشن اور غلاظت سے بھرپور. گورنمنٹ ہماری کیا کرتی ہے اور کیا کر سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں کہ ایئر کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایئر کوالٹی انڈیکس کو میجر کرنے کے لیے میٹر ہیں جو لگائے جاتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس، ناٹ لاہور، گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس میری جو سورسز سے بات ہوئی صرف 2 ہیں جو آپریشنل ہیں، جو میئر کر سکتے ہیں. جو سٹینڈرڈ سیٹ ہے AQI جس کو کہتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس، وہ دنیا میں کہیں چل رہی ہے، کہیں پہ 5 ہے، کہیں پہ 8 ہے، کہیں پرسوں سڈنی میں 13 تھی، جرمنی میں 9 تھی. پاکستان میں کتنی ہے؟ 378، 452، 625 اور آپ کچھ لوگ اس کو میں خیر دیکھ رہا تھا کہ 800 پلس تک بھی جو ہے وہ گئی ہوئی ہے. یعنی کہ کوئی بیرو میٹر ہے ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے. کوئی گورنمنٹ ریپرزینٹیٹو اس کو سمجھے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے ڈینگی اور کرونا وائرس اور اس سے جڑے باقی مسئلے مسائل اگر مسئلے ہیں تو بھائی یہ بھی ہر بندے کی صحت سے جڑا ہوا ہے. آپ کرتے کیا ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے؟ آپ نے کیا کیا ہے اس سے ڈیل کرنے کے لیے؟ کوئی پالیسی، پلان، ویژن، مشن؟ نتھنگ ایٹ آل. مطلب کہ یہ دنیا کے بڑے مسئلوں میں مسئلہ ہے. خان صاحب ویسے تو بڑا ذکر کرتے ہیں کہ جی دنیا کے اندر جو ہے وہ شجرکاری زیادہ ہونی چاہیے، ایئر کوالٹی دنیا میں جو ہے وہ شجرکاری جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ مرتضیٰ ڈار ہمارے ساتھ موجود تھے.